وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 13-14، درس نمبر 453. آج کا موضوع، کیا ہم امانت کو ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اور خدا نے بنی اسرائیل سے اقرار لیا اور ان میں ہم نے 12 سردار مقرر کیے. پھر خدا نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے پیغمبروں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور خدا کو قرض حسنہ دو گے تو میں تم سے تمہارے گناہ دور کر دوں گا اور تم کو بہشتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. پھر جس نے اس کے بعد تم میں سے کفر کیا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. سامعین کرام، سورہ المائدہ آیت نمبر 13. فبما نقضهم میثاقهم، پھر ہم نے بسبب ان کے وعدے توڑنے کے لعناہم، ان پر لعنت کی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ لوگ کلام کو اس کے ٹھکانے سے بدلتے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور نصیحت سے فائدہ اٹھانا، اس نصیحت سے فائدہ اٹھانا بھول گئے جو ان کو کی گئی تھی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آپ ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر اطلاع پاتے رہیں گے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لیکن تھوڑے ان میں سے. فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ انہیں معاف کر دیں. وَاصْفَحْ، اور درگزر کریں. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے.
سامعین کرام، گزشتہ سبق سے یہ آیت جڑی ہے، اور گزشتہ سبق میں اگر آپ یاد کریں تو ہم نے ایک بنیادی بات مطالعہ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے ایک وعدہ لیا ہے، مسلمان سے، ہر مسلمان سے اللہ تعالیٰ کا چند شرائط پہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ اپنی رحمت اور اپنے فضل اور اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے، اپنی بخشش۔ تو وہ ہم نے پڑھا۔ اب اس میں یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامنے کرم، وقال اللہ انی معکم۔ دیکھیں، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن جو ہے آپ اپنے لیے اس کو تصور کریں، غیر کے لیے نہیں۔ قرآن کی ہر آیت یا تو ہم اس آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہی میرا جو ہے آپ کو کہنا ہے کہ قرآن آپ ادھر ادھر، ٹھیک ہے، شان نزول کے حساب سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور شان نزول کیا ہے اس کا؟ کہ پرانے مسلمانوں نے اپنے اللہ سے وعدے کی خلاف ورزی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، وہ آج کے سبق میں ہے، اور جو میں نے آپ کو ابھی ترجمہ پڑھ کے سنایا ہے۔ اور یہ ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ یہ یعنی گزشتہ اقوام نے جو طرز عمل اختیار کیا اللہ تعالیٰ کے وعدہ کرنے کے بعد اور وعدے کو توڑ دیا، تو ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پہ لعنت، دو سزائیں اس میں بیان ہو رہی ہیں سامنے کرم، لعناہم وجعلنا قلوبہم قاسیہ، ان پہ ہم نے لعنت کر دی۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گئے یہ۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنے کے لیے اتنی مشکل نہیں ہے۔ اس وقت جو بھی دنیا میں لوگ پائے جاتے ہیں ان پہ یعنی دو گروہ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ برس رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی فضل کے امیدوار بھی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں بھی ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مغضوب علیہ ہیں، جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت برس رہی ہے اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ اور جو دوسرا گروپ ہے ان کے دل سخت نہیں ہیں، وہ کلام الہی سنتے ہیں تو ان کا رویہ یہ ہے کہ قالوا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے، اور کرتے ہیں وہ اطاعت۔ تو دیکھیں، اس میں آپ سے یعنی یہ بات ریپیٹلی کہہ رہا ہوں کہ آپ قرآن کو یعنی صرف اس کے شان نزول تک منطبق نہ کریں کہ یہ کس کے بارے میں ہے، اچھا اس کے بارے میں ہے، ہاں ٹھیک ہے، اب ہم تو اس سے بچ گئے۔ اب دیکھیں، دو سزائیں اس میں بیان ہو رہی ہیں، اور اس میں یعنی وہ وجوہات بھی بیان ہو رہی ہیں۔ پہلے تو وجہ کیا ہے؟ چلے پہلے وہ سزائیں کیا ہیں؟ لعناہم، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہم لعنت کرتے رہتے ہیں نا، ہمارے جو سوچنے کا معیار ہے وہ روایتی سا ہے، بس ایک لعنتی، تم پہ اللہ کی لعنت ہو، یا ہم ایک دوسرے پہ بعض اوقات لعنت کرتے ہیں، یہ تو لعنتی لوگ ہیں۔ تو نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ لعنت کا سادہ مطلب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی، یا تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے یا نہیں ہے، یا آپ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ آج کا مسلمان آپ دیکھیں، افراد کے حساب سے بھی اور قوم کے حساب سے بھی، آج تمام مسلمانوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، برس رہی ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ آپ سختی کا وہ دیکھ لیں، مطلب یہ ہے کہ ہم نصیحت کو ایک تو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، سن لیں تو پھر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا، پھر اس کی سزائیں کیا ہیں؟ یعنی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہ بھی اس آیت میں بیان ہو۔ وجوہات یہ ہے کہ یحرفون الکلم عن موادہ، لوگ یعنی کلمے کے یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معنی کو بدل دیتے تھے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ دو وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے اور جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں،
ان کی کیا علامات ہیں، تو وہ 2 علامات یہاں بیان ہو رہی ہیں. یحرفون الکلم عن موادہ، کہ کلام کو اس کے ٹھکانے سے بدلتے، یعنی معنی بدل دیتے. وہ ایک شعر ہے نا، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے. اب دیکھیں ہم میں جتنے بھی فرقے ہیں، ہر ایک جو ہے اپنے قرآن سے اپنا معنی لے رہا ہے. یہاں تک کہ جو صریح کفر کرتے ہیں اور ختم نبوت کے انکاری ہیں قادیانی، وہ بھی قرآن کے معنی کو بدل دیتے ہیں. خاتم النبیین کا مطلب وہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی مہر لگانے والا، خاتم نبیوں پر مہر لگانے والا. تو یہ معنی ہو گیا. حالانکہ نبیوں کا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی خاتم الانبیاء ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن معنی بدل دیا ہے. یہ ہوتا ہے یعنی جس طرح تحریف، اسے کہتے ہیں تحریف. یحرفون الکلم عن، یعنی جو معنی ہے اس کا معنی بدل دیتے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور اس نصیحت کو بھلا دیا. بھلانا یعنی ایک آدمی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی ہوئی نصیحت کو بھلا دے تو پھر یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہو جاتا ہے. یہ میں سادہ سا جملہ بیان کر رہا ہوں سامعین کرام. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، یہ یعنی جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو بھلا دیتے ہیں. آج دیکھ لیں آپ اپنے آپ کو، ہمارے سامنے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات موجود ہیں، لیکن ہم اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے، توجہ کے قابل نہیں سمجھتے اور اس کو بھلا دیتے ہیں. نسوا حظا مما ذکروا بہ، یعنی یہ دونوں علامات جو ہیں سامعین کرام ہم میں پائی جاتی ہیں. تو ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، ہمیشہ تم ان کی جو خیانت ہے ان پر آگاہ ہوتے رہو گے. آج دیکھ لیں، عام معاشرے کو دیکھ لیں کہ خیانت تو ہماری گھٹی میں ہمیں پلا دی گئی ہے. خیانت دیکھیں، آپ کو میں نے بتایا بھی ہے نا، خیانت اصل میں تو خیانت کیا ہے؟ اصل میں خیانت یہ ہے یعنی اللہ کی امانتوں میں خیانت. اللہ تعالیٰ یہ جسم، یہ زندگی، یہ اختیار، یہ مال، یہ اولاد، یہ آپ کا مرتبہ، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے بطور امانت آپ کو دیا ہے. آپ کا جو وجود ہے، جو زندگی ہے، جو آپ کے ارد گرد لوگ پائے جاتے ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، شوہر ہیں، یہ سب امانت کے طور، اس کو آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، بجائے استعمال کرنا ہے. وقت یہ اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، زندگی امانت ہے اللہ کی. اس کو آپ نے بجا طور پر استعمال کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا. اور یہ ہم تو مسلسل خیانت کے مرتکب ہیں اور خائن ہیں ہم، جو یہ منافق کی بڑی نشانی ہے سامنے کا. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اللہ کے رسول نے علامت نفاق کی جو 3 علامتیں ہیں نا، اذا وعدہ اخلفا، وَإِذَا وہ ہے نا جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب امانت اس کے پاس رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. یہ میں آپ کو معنی تو بیان کر رہا ہوں، مجھے یہ احساس ہو رہا ہے، یعنی دل میں میرے پورا یقین ہے کہ آپ اس معنی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آپ اس کے سطحی سے مانیں کہ بھئی کسی کے پاس آپ نے 50,000 روپے رکھوا دیے اور یعنی مہینے بعد آپ نے مانگے تو اس نے یا تو منکر ہو گیا یا کہتا ہے یار میں نے تو وہ لگا دیے اور خیانت کا مرتکب ہو گیا. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو آپ بس خیانت اسے کہتے ہیں نہیں. دیکھیں اصل جو ہے آپ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ نے ایک وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کچھ امانتیں آپ کے پاس ہیں. اگر آپ اس کو امانت نہیں سمجھتے
تو پھر کیا آپ مالک ہیں ان چیزوں کے؟ مجھے آپ بتائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو ایک جسم عطا فرمانا ہے، یہ بھی امانت ہے، آپ کو زندگی دی ہے، یہ بھی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار اور قوت دی ہیں، قوتیں دی ہیں، یہ بھی امانت ہے، پھر آپ کو مال دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، یعنی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں، یہ سب ان کے رشتے جو ہیں وہ امانت ہے، اور اس کا بجا استعمال ہی آپ کو منزل پار کرا سکتا ہے، یا اس کو بجا استعمال کر کے آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اگر آپ اس میں خیانت نہ کریں۔ دیکھیں بہت اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں بہت آسان مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہے، اور کوئی ایسا میں نے یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا، انسان شعلہ بیانی سے کام لیتا ہے، اس میں پھر جذبات کی راہ میں بہہ کے آ کے پھر معافیاں مانگتا ہے کہ یار یہ تو مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے تو یہ غلط کہا، میں معافی مانگتا ہوں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس میں معافی کی کیا بات ہے کہ میں آپ سے معافی مانگوں؟ میں صحیح بات کر رہا ہوں، اور 100% یعنی یہ اصل حقیقت ہے، جو اصل امانت ہے ہمارے پاس، اس کو ہم ایک تو امانت، ہم اس کو امانت سمجھتے نہیں ہیں، یعنی ہمارے دیکھ لیں عام طور پہ آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں میرے ساتھ، تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہمارے پاس ہیں تو اس کو ہم اپنا یعنی مالک سمجھتے ہیں، ان چیزوں کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، اور اس کو ہم امانت نہیں سمجھتے، یعنی یہیں سے ہم نے غلطی کا آغاز کر دیا ہے۔ ایک چیز جو امانت کے طور پہ آپ کو دی گئی ہے، آپ اس کو اپنا مالک سمجھ بیٹھے۔ وہ 8 مارچ کو سال میں ایک دن آتا ہے نا آج کل، پتہ نہیں 20 سال بعد آئے گا کہ نہیں، یا لوگ بھول چکے ہوں گے، یعنی عورتوں کا دن ہوتا ہے وہ، اور اس میں عورتیں یہ نعرہ بلند کرتی ہیں کہ جسم میرا ہے اور میں مرضی بھی میری ہوگی۔ اب اس کی تو بنیادی غلط ہے، نہ جسم آپ کا ہے، ہاں مرضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، لیکن وہ مرضی اگر آپ نے اپنی مرضی چلائی تو آپ جہنم میں جاؤ گے۔ اور یہ صرف عورتوں کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب ایسا کر رہے ہیں کہ جسم کو ہم، زندگی کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، بس میں تو اپنی مرضی سے زندگی ہوں۔ جو بھی ہیں آپ دیکھ لیں، آپ یعنی اپنا احتساب کریں کہ آیا آپ ایسا کر رہے ہیں، کیا آپ امانت میں خیانت تو نہیں کر رہے؟ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ہمیشہ یہ ایک معمول ہے ہمارا، امانت میں خیانت کرنا، اس کا لفظی ترجمہ ہمیشہ آپ ان کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے۔ اے نبی، اس وقت نبی تھے، آج جو ہیں جو مومن ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے اللہ کی نعمتوں میں خیانت کر رہے ہیں، امانتوں میں خیانت کر رہے ہیں۔ الا قلیلا منہم، لیکن تھوڑے ان میں سے، ظاہر ہے کہ تھوڑے جو ہیں وہ تو شکر گزار ہیں، وہ تو اللہ کی نعمتوں کو ضائع نہیں کرتے، وہ بجائے استعمال کرتے ہیں۔ فاعف عنہم واصفح، تو اب کیا کیا جائے، کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ دیکھیں ایک طرف یعنی مومن ہے اور دوسرے طرف منافق لوگ ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ مومن کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا کریں، لڑیں، جھگڑتے رہیں، کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے فاعف عنہم، انہیں معاف کر دو، درگزر کرو، صرف نظر کر لو، نظر پھیر لو، ان سے تعلق نہ رکھو، ان کی یعنی ان کو معاف کر دو، کیونکہ حساب فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، آپ کے ذمے پہنچانا ہے، مومن کے ذمے پہنچانا ہے، اور حساب کتاب جو ہے وہ اللہ کے ذمے ہے۔ وَاصْفَحْ، درگزر کریں، بس یہ ایک رویہ ہے سامنے کرام، اور اس میں کافی شافی ہدایت موجود ہے، اور کیوں نہ آپ ایسا کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسن، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں سامنے کرام۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى،
اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اخذنا میثاقہم، ان سے بھی ہم نے وعدہ لیا، عہد لیا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بھلا دیا بہت سا وہ نصیحت جو ان کو کی گئی تھی. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے پھر ان کے درمیان دشمنی اور بغض قیامت تک کے لیے ڈال دیا. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور جلد اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا جو یہ کر رہے ہیں. یعنی اب یہ آیت جو ہے سامنے کرام، یہ نصارہ کے بارے میں ہے. نصارہ کے بارے میں ہے، لیکن نصارہ کون تھے؟ مسلمان تھے. تو یہ ہمارے بارے میں بھی ہے. دیکھیں اس میں آپ اب ایک بات کو اپنے یعنی گرہ میں باندھ لیں کہ آپ قرآن کی آیت کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں. اب اس آیت میں مسلمان جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، وعدہ کون سا ہے؟ ایک تو کل روز الست ہے، اور پھر دنیا میں آ کے مسلمان جب نبی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ ایک پختہ وعدے میں اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے. اب وعدے کو یا تو یہ توڑے گا یا اس کو وفا کرے گا. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی جو نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں، تو ان سے بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے وعدہ لیا لیکن انہوں نے بھلا دیا اکثر جو میں نے ان کو نصیحت کی تھی. تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی اگر آپ حق سے منہ موڑ لیں تو آپ کے درمیان بغض اور عداوت یہ پڑ جاتی ہے. دیکھیں اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں. یعنی آپ دیکھ لیں مسلمانوں میں آپس میں بغض و عناد ہے کہ نہیں ہے. نصارہ کو اب چھوڑ دیں، اپنے آپ کو تولیں اس آیت کے. آج مسلمانوں کی ایک دوسرے میں زبردست دشمنی اور بغض و عداوت پائی جاتی ہے کہ نہیں ہے. سعودی عرب ایران اور ایران سعودی عرب کا دشمن ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں. پھر آپ دیکھ لیں سعودی عرب اپنے یمنی بھائیوں پہ بم برسا رہا ہے، اور یمن والے ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. دشمنی ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، ہم میں جو فرقے بنے ہوئے ہیں یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دشمنی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ظاہر ہے سب ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے اور ایک دوسرے کے خلاف بولتے رہتے ہیں. ممبر سے باتیں ہوتی رہتی ہیں. بعض لوگوں کا، ممبر پہ بیٹھنے والے لوگوں کا تو پیشہ یہ ہے، روزی روٹی اس سے جڑی ہوئی ہے کہ خواہ مخالف فرقے کو اس نے یعنی اس کو ہرانا ہے یا اس کو زیر کرنا ہے یا اس کے خلاف ان کے جو عقائد ہیں، نظریات ہیں، وہی بیان ہوتے رہتے ہیں. عام طور پہ آپ دیکھ لیں سامنے کرام، یہی اختلافات زیر بحث آتے رہتے ہیں. شیعہ ہو گئے، سنی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، اہل حدیث ہو گئے، یہ اختلافات کو ہوا دیتے رہتے ہیں اور بنیادی عقائد کی کوئی بات ہی نہیں کرتا. بہرحال وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا نتیجہ قدرتی یہ ہوگا. اگر آپ یہ بات جملہ ذرا غور سے سنیں، اگر آپ اللہ کی نصیحت کو بھلا دیں گے اور نصیحت کی یعنی قرآن، میں قرآن کی بات کروں، قرآن اور سنت، اس کی اگر روح کو آپ روح کے مطابق اس کو قبول نہ کریں تو پھر آپس میں آپ کا اتفاق نہیں بلکہ اختلاف ہوگا، دشمنی ہوگی اور عداوت ہوگی اور بغض ہوگا. آج آپ دیکھ لیں، میں تو صرف میں کسی فرقے سے میرا تعلق نہیں ہے اور سیدھا سادہ بس میں مسلمان ہوں، سیدھا سادہ، کیونکہ فرقے سے کسی فرقے میں شامل ہونا کوئی لازمی تو نہیں. کیا اللہ کی بندگی ویسے نہیں کی جا سکتی؟ تو ویسے ہی میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کے خلاف بغض اور عداوت رکھتا ہے. آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے، لیکن
ایک گروہ ان میں سے ایسا ہے جو امام کعبہ اور حرمین کے امام کے پیچھے نماز با جماعت نہیں پڑھتے۔ نماز یا تو پہلے پڑھ لیں گے یا بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن یہ ہے کہ وہ امام کعبہ کے ساتھ اگر شریک ہوتے بھی ہیں تو وہ نفل کی نیت کرتے ہیں، ویسے ہی بس دکھاوے کے لیے، کیونکہ اگر گھروں یا ہوٹلوں میں جماعتیں ہونے لگیں اور کوئی مستقل نہ جائے تو دوسرے لوگ اعتراض کریں۔ تو بہرحال یہ تو دیکھیں، آپ کو معلوم ہے سامنے کرام کہ ہمارے دلوں میں بغض اور عداوت یہ بھرا ہوا ہے اور یہ رہے گا تا قیامت رہے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ بریلوی مکتب فکر اور یہ دیوبندی کا جو مکتب یہ کبھی قیامت تک ختم ہو سکتا ہے؟ نہیں، بس ان کا ایک بزرگ ہیں اور انہوں نے کچھ تشریحات کی ہیں، اس پہ جو ہے یہ فرقے قائم ہے۔ یہ قیامت تک یہ اختلاف جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس آئیں گے نہیں، وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ بتائے گا انہیں جو یہ کرتے رہے۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، صاحب کرام میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ترجمہ سنا دیں۔ بسبب ان کے وعدے کو توڑنے کے، لعناہم، ان پہ ہم نے لعنت کر دی، یعنی اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ان کے دل سخت کر دیے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحت ان کو کی گئی تھی اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، وَلَا تَطَّلِعُوا عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، لیکن بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، یعنی خیانت نہیں کرتے، فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ، آپ ان سے درگزر کر دے اور انہیں معاف کر دیں، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے
جو احسان کی روش رکھتے ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور جو نصیحت کی گئی تھی انہیں ایک بہت حصہ اس نصیحت کا انہوں نے بھلا دیا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تو ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے دشمنی اور بغض و عنایت کا بیج بو دیا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ضرور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ تو ان لوگوں کے عہد توڑ دینے کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ یہ لوگ کلمات کتاب کو اپنے مقامات سے بدل دیتے ہیں، اور جن باتوں کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ان کا بھی ایک حصہ فراموش کر بیٹھے، اور تھوڑے آدمیوں کے سوا ہمیشہ تم ان کی ایک نہ ایک خیانت کی خبر پاتے رہتے ہو، تو ان کی خطائیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جو لوگ اپنے تئیں کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد لیا تھا، مگر انہوں نے بھی اس نصیحت کا جو ان کو کی گئی تھی ایک حصہ فراموش کر دیا، تو ہم نے ان کے باہم قیامت تک کے لیے دشمنی اور کینہ ڈال دیا، اور جو کچھ وہ کرتے رہے خدا ان قریب ان کو اس سے آگاہ کرے گا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔